لیاری کے ایک اور فرزند اور مزدور محنتکشوں سے اپنی جدوجہد کو وابستہ رکھیں، پوری زندگی انہوں نے جدوجہد کی۔ عثمان بلوچ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عثمان بلوچ۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، میں واحد بلوچ کو، اس کے دوستوں کو اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لالا لال بخش رند کو ہماری سستی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ایسا اہتمام کیا ہے آپ نے، اور یہ روایت بالکل بہترین ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ سوسائٹی میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیو لوگوں میں سے ہیں، جائیداد والے نہیں ہیں، ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اس میں مجھے سیاست میں ایک نعرہ یاد آتا ہے کہ جو ہے تو عام لیکن وہ یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے، جو لالا پہ بہت فٹ بیٹھتا ہے، جو لیاری پہ بہت فٹ بیٹھتا ہے، ہماری بچیوں کے لیے بہت فٹ بیٹھتا ہے، ہمارے عوام کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بہت فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ ہم کو راہ لالا جیسے لوگوں نے دکھائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا، یہ لالا کا کردار تھا، لالا کے دوستوں کا کردار تھا، یہ لیاری کے باشعور لوگوں کا کردار تھا۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ لالا سے ایک دن میں نے پوچھا کہ لالا یہ شعور آپ کو کیسے آیا؟ تو لالا نے مجھے کہا کہ سٹی کورٹ سے جو راستہ جاتا ہے یہ کھوڑی گارڈن کی طرف، اس کے پاس مین نیپے روڈ پہ جہاں چینی دندان ساز ہے، ادھر ایک سکھ سائیکل والا تھا اور وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا۔ وہ ہوئی یہاں کسی طریقے سے آرگنائز کرتا تھا۔ پہلا شعور مجھے اس سے ملا۔ تو لالا کو جو شعور ملا سیاست کا، وہ سکھ سے ملا، وہ غیر مسلم سے ملا۔ تو جو میراث ہے سیاست کی، جو راہ ہے سیاست کی، وہ نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ بلوچ ہے، نہ سندھی ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن سچ کا راستہ لالا نے اختیار کیا۔ اور اس راستے پہ اس نے یہ کہا کہ بلوچ جو کہ بہت ہی مخلوق الحال لوگ ہیں، میں مزدوروں کے طریقے اسے رکھتا ہوں کہ اتنا بڑا مل ایریا بنا، لیکن اس میں ان سے پوچھتا تھا، مزدوروں سے پوچھتا تھا اور سرمایہ داروں سے پوچھتا تھا کہ یہاں بلوچ کتنے کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ بلوچ ایک بھی مزدور نہیں تھا مل ایریا میں۔ کھجور بازار میں تو کام کرتے تھے، ٹی پی ایکس میں کام کرتے تھے، پورٹ میں کام کرتے تھے، لیکن مل ایریا میں کام نہیں کرتے تھے۔ تو مل ایریا میں جو کام کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کام بناتے ہیں، وہ ہمیشہ زیادہ شعور ان کو ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لالا نے جو شعور پیدا کیا، جو اختر نے بات کی، اس کو زیادہ میں بات نہیں پڑھاؤں گا، آپ جانتے ہیں لالا نے 1962 میں ایوب خان کے سامنے لوگ جھک گئے تھے۔ ایوب خان لالا ایوب ہو گیا تھا، لیکن لالا ایوب کو چیلنج کرنے والا لیاری تھا۔ اور لیاری میں مجھے ایک نام یاد آتا ہے، دوسرا نہیں ہے، دوسرے یاد نہیں آتے ہیں۔ وہ اسحاق تھا جو کسی زمانے میں ابھی پورٹ میں کام کرتا تھا، یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی میں، اور اس کے ساتھ دوسرے دوست تھے۔ لالا فقیر محمد تھا، اور اس طرح لالا نے وہ تحریک جو چلائی، وہ اردو دان ہمارے اردو بولنے والے بعد میں چلائی۔ وہ لالا نے ہر گلی میں ہر جگہ جا کے لوگوں کو اٹھایا، یہ مزدوروں کو اٹھایا۔ پیپل پارٹی
سے پہلے یہ شعور پہلے آیا تھا پیپل پارٹی سے لوگوں میں، ہمارے لوگوں میں، بلوچوں میں، کہ ہر جگہ، اور ہم نے چیلنج کیا ایوب کو کہ ہم لیاری میں سے نہیں جائیں گے، لیاری بچاؤ تحریک ہم نے شروع کی تھی، یہ لیاری والوں نے شروع کی تھی، اس کا شہرہ آپ کے سر پہ ہے، آپ کے ان لوگوں کے سر پہ ہے جو ہمارے بہت بزرگ تھے۔ یہ تھا لالا ایک ہماری وراثت تھا۔ جب یہاں پیپلز امن کمیٹی بنی تو یقین کرو کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یوسف نسکندی اور لالا لال بخش روہت ہوتے تو یہ اس طرح یہ تحریک نہیں چلتی، اس طرح کچھی اور بلوچوں کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس زمانے میں بغدادی پولیس اسٹیشن تھا، بغدادی پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو کہ بلوچ ادھر چرس تو پیتا تھا لیکن کبھی بھی بلوچ نے میشوری، جس کو میگھوار کہتے ہیں، میشوری جو ہندو ہیں، اس کی کبھی کسی بچی پہ ہاتھ نہیں رکھا، کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے لوگوں کی تاریخ، یہ ہے ہماری روایت کہ ہر ایک کے ساتھ ہم جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ تو اس لیے لالا کی پیڈیگری کیا تھی وہ میں نے ابھی تھوڑی سی لکھی تھی، لیکن میں یہ بات بتاتا ہوں کہ لالا لال بخش روہت نے مجھے یہ بتایا، میں نے کہا لالا صاحب آپ کو اور بتاؤ کہ کس طرح سمجھ میں آئی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرے دادا کا نام نبی بخش تھا اور وہ نبی بخش ڈپٹی کلکٹر کے آفس میں چپراسی تھا۔ لالا لال بخش روہت کا نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم سردار ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم بہت بڑے زبردست ہیں، اس نے کہا کہ میرا دادا ڈپٹی کلکٹر کے دفتر میں چپراسی تھا اور وہ ضرور آگے بات کرتا ہوگا۔ اور لالا کو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں کون کیا کس طرح سوچتا ہے، لالا کے ذہن میں یہ بات آئی۔ پرانے جتنے دوست ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ ادھر جتنی گائے چلتی تھی اس پہ ایس کا ٹھپا ہوتا تھا، صدیق کی گائیں جب کوئی چلتی تھی، کوئی ادھر سے بکری لوگوں کی چوری ہو جاتی تھی لیکن صدیق کی گائے چوری نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات اگر پرانے لوگ ہیں وہ یہ یاد کریں کہ صدیق کی گائے نہیں جاتی تھی۔ ایسا زبردست آدمی تھا، ایسے زورور آدمی تھے، کسی کی چوری نہیں کرتے تھے لیکن یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی چوری کرے۔ اس طریقے کے یہ روایت رکھنے والے جو لوگ ہیں اس میں لالا ہمارے لیے ادھر یہ چاچی والے میں یہ سب پٹھان، جب پٹھان رہتے ہیں پٹھانوں کے ساتھ دوستی، میشوریوں کے ساتھ دوستی، کسی کے خلاف بات نہیں سنتا تھا۔ اور لالا لال بخش روہت اور یوسف نسکندی یہ جو لوگ تھے ان کو جو روایت ملی تھی وہ روایت ملی تھی لالا کو عثمان بروئی سے، جی ایم نوردین سے۔ یہ بہت ہی کلیئر سائنٹیفک ذہن نہیں تھا لیکن ایماندار ذہن تھا جی ایم نوردین کا اور عثمان بروئی کا، کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے میں ادھر اور زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں کہتا ہوں کہ لالا لال بخش روہت ہماری ملکیت ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہم سچ کے وارث ہیں، ہم ایمانداری کے وارث ہیں۔ آج جو لطیف نے یہاں بات کی ہے وہ اس کے اوپر میں اور زیادہ ادھر زور دوں گا، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے ہمارے آپ کے پاس، عام لوگوں کے پاس جو لیاری میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو زیادہ پیسے والی تعلیم دلائیں، این جی او والی تعلیم دلائیں۔ آہستہ آہستہ تعلیم آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے کو، آج تو ابھی باہر والے کی بھی نوکری نہیں ہے، ابھی وہ ہوٹل بھی نہیں ہے، سلیمانی چائے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کے بچے، ہمارا فرض ہے کہ یہ ہماری بچیاں اور یہ ہمارا بچہ، جو ایجنڈا ہے ہمارا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا، جو تکلیفیں دیکھی، اس ایجنڈا میں اب ان کو
یہ بچوں کو ہم ایسا مایوس دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، محروم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں ہم اپنا مقام لینا چاہتے ہیں، اور وہ مقام جب تک آپ لالا کی روایت پہ نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دوستوں سے میں بیٹھ کے بات کروں گا، میں اپنی یہاں سے ادھر نہیں بتا سکتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو کمیٹیاں بنانی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، یہ جو عزت خان اسکول ہے جس میں پڑھا ہوں، یہ جو ایس ایم کا اسکول ہے جس میں پڑھا ہوں، ہم ایسے اسکولوں کو این جی او کے حوالے نہیں کریں، ہم یہ کہیں کہ یہ اسکول ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں گے اور اس میں ٹیچرز پورے وقت پہ آئیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہمارے ہاتھ سے اسکول چلے گئے، تو یہ بچیوں کو پھر کوئی اور جگہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچیاں ہماری کتنی پڑھتی ہیں، یہ اسکول پہ جا کے دیکھیں، بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، لیکن حکومت اسکول کے طرف، تعلیم کے طرف بالکل کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے ہم جس طرح یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں جو لیاری ہے، لیاری میں محبت ہے، عزم ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ایمانداری ہے، اس طرح ہم یہ دکھائیں جس طرح لیاری بچاؤ تحریک ہوئی تھی، اس طرح ہم کو ایک تحریک چلانی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم آگے بڑھائیں۔ یہ اسی کو ہم لالا کی جو تحریک تھی اس تحریک پہ آگے چلیں گے تو ہم کامیاب